نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراکز علم کا آج لیکچر نمبر 6 ہوگا۔ ہم شروع کرتے ہیں تجوید کے ساتھ۔ حرکات کا بیان۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہوگی اسے منون کہیں گے۔ جس حرف پر سکون یا جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ دو حروف کو ملانے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے شد کہتے ہیں۔ جیسے 3 الٹا لکھا ہوا اسے شد کہتے ہیں نا، تو جس حرف پر یہ علامت آئے اسے مشدد کہتے ہیں۔ ترجمہ و تفسیر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء امت سے توسل۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت ہی مہربان پاتے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اسی کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تانا زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ مقربین اور اہل اللہ سے دعا کی درخواست کرنا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 134۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے، آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبل از اسلام عربوں کی معاشرتی حالت۔
ظہور اسلام سے قبل ہر طرف جہالت و دلالت کی حکمرانی تھی، سرکشی و بغاوت کا سکہ رواں تھا، معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا، دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جزیرہ نما عرب ہی نہیں پوری دنیا گمراہی اور کفر و شرک کی ذلت میں گری ہوئی تھی، دجل و فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں کی صورت میں شیطانیت رقص کنا تھی، غرور و تکبر اور نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا، دختر ہوا کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار مجروح نہ ہو جائے، عدل، انصاف اور مساوات کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے، کیسر و کسرہ کی حکومتیں جبر کی علامت بن کر نسل آدم پر مسلط تھیں، اس حواس باختہ اور بے ہنگم معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی ضابطۂ اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا، انسان اسی معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتہ کرنے کے علاوہ اسے کوئی تدبیر نہیں سوجھ رہی تھی۔ الغرض عرب معاشرے کا ہر شعبہ زوال کا شکار تھا، اگر ان حالات و واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ امر ازر من الشمس ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاشرے میں کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت اور رحمت و شفقت کی بدولت اس حیوانی معاشرے کی کایا پلٹ دی، اور پھر انہی لوگوں نے دنیا بھر میں اسلام کے فروغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور دنیا کو انسانیت کے لیے اخلاق، محبت اور رحمت کا درس دیا۔ طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف لا یعنی مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، کہیں بت پرستی ہو رہی تھی تو کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کے حصول کے جتن ہو رہے تھے، کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی اور کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا ستاروں کے آگے سرب سجود تھا، خانہ کعبہ اصنام پرستی کا مرکز تھا جہاں 360 بت رکھے گئے تھے اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، حبل، لات، منات، عزا، نائلہ، یعوق، نصر اور دیگر بہت سے ناموں سے موسوم بتوں کے آگے سجدہ کیا جاتا اور اپنی حاجات پیش کی جاتی تھیں، پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرایا جاتا، بت پرستی نے توہم پرستی کو جنم دیا، فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو فوراً اپنا معبود بنا لیا جاتا، اس طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ انسانی قدر و منزلت کو بھی بلا دیا گیا تھا، انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا، ان میں سے بعض تو خدا کی ذات کے ہی انکاری تھے، قرآن نے ان کے اس خدا گریز عقیدے کے متعلق یوں بیان کیا ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 24، اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے، قرآن حکیم نے قیامت کے حق ہونے اور اس کے اثبات کے حوالے سے انہیں یقین دلایا، سورہ یاسین میں ہے قُلْ یُحْیِیہا الَّذِی أَنشَأَہا اول مرہ، سورہ یاسین آیت نمبر 79، فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ان میں سے بعض خدا، قیامت، جزا و سزا کے قائل تھے مگر نبوت اور رسالت کے منکر تھے، قرآن نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا، سورہ الفرقان آیت نمبر 7، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 94، وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ گمان کرتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے جو ہر قسم کی انسانی حاجات و ضروریات سے منزہ اور مبرہ ہو۔ ہر چند اس سرزمین پر کثرت مشرکین ہی کی تھی، مگر کہیں کہیں یہودی
عیسائی اور مجوسی بھی آباد تھے۔ قبیلہ ربیہ اور غسان دونوں نصرانیت کے پیروکار تھے۔ بنو قداعہ میں بھی کچھ لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ مکہ معظمہ میں ورقہ بن نوفل اور کچھ مزید لوگ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بنو حمیر، کنانہ، حرث یہودی قبائل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا کافی عمل دخل تھا۔ انہوں نے وہاں کئی درسگاہیں بیت المدارس کے نام سے کھول لی تھیں۔ ان میں باقاعدہ یہودیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خیبر کی ساری آبادی یہود پر مشتمل تھی۔ قبیلہ بنو تمیم مجوسی تھا۔ یہ لوگ عملاً آتش پرست تھے، آگ ہی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ اس کفر و شرک اور فسق و فجور کے ماحول میں خال خال فطرت سلیم کے حامل افراد بھی ملتے تھے، جن کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین محکم اور اس کی صفات کمال پر پختہ ایمان تھا۔ وہ معبودان باطلہ سے قطعاً بیزار تھے۔ ظلمت کفر میں ان کا وجود منبع انوار تھا۔ اہل عرب بت پرستی میں کیوں کر مبتلا ہوئے؟ یہ امر ذہن نشین رہے کہ عرب کے رہنے والے ذہانت و فراست، شجاعت و سخاوت، غیرت و حمیت، فصاحت و بلاغت، امانت و عہد کی پاسداری میں اپنی مثال آپ تھے، مگر یہی ذہین ترین قوم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے سربسجود ہو گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کے قانون خداوندی کے تحت زوال و انحطاط کی اتھا گہرائیوں میں گرتی چلی گئی۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اسلام کے ظہور سے قریب ترین دور میں عرب کے اصل باشندے دو قبائل تھے، بنو قحطان اور بنو عدنان۔ السیرۃ الحلبیہ اور روز الانف کے مطابق بنو قحطان کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ سلطنت حمیر کا تعلق بھی بنو قحطان سے تھا، جبکہ بنو عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بنو اسماعیل بھی کہلاتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز میں آباد تھا۔ یہ دونوں عرب قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کاربند تھے۔ آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں بندگی کے اظہار کے لیے عبادات کیا کرتے تھے۔ توحید، صفات ربوبیت و الوہیت، ترک شرک، حیات بعد از ممات، حیات برزخی، قیام قیامت، اعمال کی جواب دہی، الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جملہ تعلیمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیں۔ عرب کے اصل باشندے یعنی یہ دو قبائل بنو قحطان اور بنو عدنان ان تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد کافی عرصے تک دین ابراہیمی کی کاملاً اتباع جاری و ساری رہی۔ زمانہ جوں جوں ماہ و سال کی سرحدیں عبور کرتا چلا گیا، نفسانی خواہشات، دلالت و گمراہی اور غلط روایات بھی عرب کے معاشرے میں جڑ پکڑنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کی وفات کے بعد قبیلہ جرہم جو مکہ میں آباد ہونے والا سب سے پہلا قبیلہ تھا، اس نے کعبہ معظمہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبیلہ بھی عرصہ دراز تک دین ابراہیمی پر کاربند رہا، مگر بعد ازاں اخلاقی انحطاط و زوال کا شکار ہو کر تولیت کعبہ کے عظیم منصب پر قائم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگا۔ ان کے برے اعمال اور بد اخلاقیوں سے تنگ آ کر بنو خزاعہ نے بنو کنانہ کی ذیلی شاخوں بنی بکر اور بنی ایشان کی مدد سے بنو جرہم کو شکست دی، اور بنو خزاعہ نے عمرو بن لحی کی قیادت میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی ہی وہ شخص ہے جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ اہل عرب کی عبادات و عادات اور رسومات و فرسودہ نظریات۔ عرب معاشرہ میں مذہبی انحطاط و زوال صرف مروجہ مختلف ادیان اور اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور جنات کے بارے میں باطل عقائد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ یہ معاشرہ عبادات، رسومات اور نظریات تک میں شرمناک حد تک نیچے گر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے اہل عرب آہستہ آہستہ دین ابراہیمی سے بھی انحراف کرتے چلے گئے۔ ان کی عبادات میں ایسی شرائط اور قیود کے ساتھ مقرر ہوتی گئیں جن کا دور دور بھی واسطہ دین ابراہیمی سے نہ تھا، نیز وہ ایسے نظریات اور رسومات کے قائل ہو گئے جو دین ابراہیمی میں داخل نہ تھے۔ عقائد کی تعریف۔ وہ قلبی تصدیق جو کسی تصور میں یقین کی کیفیت پیدا کرے عقیدہ کہلاتی ہے۔ لفظ عقیدہ عقد سے جس کے معنی گرہ اور گانٹھ کے ہیں، یعنی عقیدہ نہ بدلتا ہے اور نہ ہی کھلتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور نظریہ میں فرق۔
دین اسلام ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں۔ نظریہ بدلتا رہتا ہے جبکہ عقیدہ میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ نظریات ہمیشہ تجربات و مشاہدات کے نتیجے میں وجود پاتے ہیں، جبکہ دین تجربات کے نتیجے میں نہیں بلکہ وحی الہی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے امت کو ملتا ہے۔ انسانی علم مشاہدہ، مفروضہ، تجزیہ اور تجربہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد نظریہ یا قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ضرورت و اہمیت: انسانی تہذیب و ثقافت اس کے اجتماعی اعمال سے جنم لیتی ہے۔ انسانی اعمال اس کے فکر و فلسفہ کا نتیجہ ہوتے ہیں، جبکہ انسانی سوچ اور فکر عقیدے اور نظریے سے پروان چڑھتی ہے۔ گویا انسانی سوچ و فکر، اعمال اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے۔ اسلام الہامی دین ہے جس کے خد و خال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں تفصیل سے واضح فرما دیے ہیں۔ اسلام میں چند بنیادی عقائد جیسے ذات باری تعالیٰ، رسولوں، آسمانی کتب، ملائکہ، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا شرط ہے۔ مسلمان اپنے مردوں کو باعزت طریقے سے دفن کرتے ہیں کیونکہ حیات برزخی اور آخرت پر ہمارا پختہ یقین ہے۔ پوری امت مسلمہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم ایک ان دیکھے خدا کو اپنا خالق و مالک اور معبود تسلیم کرتے ہیں۔ سال میں ایک مخصوص دن میں کروڑوں افراد رضائے الہی کا ذریعہ سمجھ کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور ذبح کر کے ان کا گوشت مستحق اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ الغرض کوئی میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر رہا ہو یا دوسرے کی جان بچا رہا ہو، ہر عمل کے پس منظر میں نظریہ اور عقیدہ ہی کارفرما ہوتا ہے۔ افکار: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی شخصیات اور ہستیوں کو پیدا فرماتا رہا ہے جو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامی افکار و نظریات کی تجدید نو کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے انہیں اگلی نسلوں میں منتقل کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عہد کے مجدد، مصلح، مجتہد، فقہی و فلسفی نے، خواہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو الحسن اشعری ہوں یا امام ابو منصور ماتوریدی، امام غزالی ہوں یا امام جلال الدین سیوطی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا مجدد الفسانی یا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، خود کو اسلام کے ابدی اور دائمی عقائد و اعمال کی تفہیم اور تشریح کے لیے سلف و صالحین سے منسلک رکھا اور ان کے افکار و نظریات، اصلاحات اور خدمات کو سامنے رکھ کر اسلام کے ابدی اصولوں کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تشریح کر کے دین اسلام کو آنے والوں کے لیے قابل عمل بناتا رہا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کسی بھی دور میں منقطع نہیں کیا اور ہر دور میں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں پیدا فرماتا رہا جو اس کے دین متین کی عظیم خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی رہیں۔ فروری 1951 میں سرزمین پاکستان پر جنم لینے والی شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی ہے۔ آپ غیر معمولی اور خداداد صلاحیتوں کے مالک، عظیم مصلح، مفکر اسلام، مفسر قرآن، محدث اور فلسفی ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، یہ وہ دور تھا جب سرزمین پاکستان اور عالم اسلام میں بہت ساری شخصیات، تحریکیں اور جماعتیں اپنے اپنے انداز میں ملی، قومی اور مقامی سطح پر خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ مثلاً بعض صرف سیاسی جدوجہد میں مگن تھیں تو کچھ مدارس بنا رہی تھیں اور کچھ کا مطمع نظر خانقاہی نظام کا پرچار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ان سب کا دائرہ کار انتہائی محدود تھا، یعنی اگر دینی کام کرنے والی تنظیمات اور جماعتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تنظیمیں اور ادارے جزوی سطح کا کام کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض ادارے صرف تعلیم و تدریس تک محدود تھے اور زندگی کے دوسرے گوشوں تک ان کی رسائی نہ تھی، بعض فقط دعوت و تبلیغ تک محدود تھے۔ کچھ اداروں کی نوعیت تو تعلیمات مسلکی تھیں اور دوسرے مسالک کے افراد سے متعلق تنگ نظری اور شدت پسندی انتہائی خطرناک حدوں تک ان کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ بعض دینی جماعتیں اور تنظیمیں ایسی بھی تھیں جن کا دائرہ کار فقط سیاسی نوعیت کا تھا۔ الغرض ہر طبقہ اور جماعت جزوی طور پر بساط بر خدمت دین کے فرض کو نبھا رہی تھیں۔ جدید مغربی علوم کی جلو میں الحاد اور اباحیت پسندی کا ایک طوفان امڈ آیا تھا، جس کے نتیجے میں پڑھا لکھا طبقہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا۔
جبکہ عامت الناس کی زندگیاں بھی اسلامی تعلیمات سے انحراف اور بگاڑ کا شکار ہو چکی تھیں۔ ان تمام حالات میں کوئی واضح لائحہ عمل میسر نہ تھا جس پر عمل پیرا ہو کر عالمگیر سطح پر دین اسلام کے احیاء اور فروغ کے لیے کچھ کیا جاتا۔ ایسے مذہبی اور سیاسی پس منظر میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1980 میں علمی و فکری اور فلسفیانہ بنیادوں پر ایک بین الاقوامی تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی اور اس کے تحت دنیا بھر میں ایسے اداروں کا منظم نیٹ ورک قائم کیا جہاں سیاسی و فلاحی امور کے علاوہ قدیم و جدید علوم کے امتزاج سے درس و تدریس اور اصلاح احوال امت کا آغاز کیا گیا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے افکار و نظریات قوموں کی زندگی کی سمت کے تعین میں ان کے نظام افکار بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ افکار تازہ نے ہر دور میں قوموں کے زوال کو عروج میں بدلا اور انہیں زندگی کی نئی جہات سے آشنا کیا۔ فی زمانہ جبکہ عقل اور تفکر کا عروج پہلے ادوار کی نسبت کہیں زیادہ ہے، ایک مثالی اور حیات افروز نظام فکر کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر موجودہ دور کے رجحانات کا تقابل سابقہ ادوار سے کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا پر افکار کا ہی غلبہ اور حکمرانی ہے۔ انسانی تہذیب کے آغاز سے تاحال بعضکم لبعض عدو کے آفاقی اصول کے تحت تفاوت باہمی نسل انسانی میں ہمیشہ ایک لازمی عنصر کے طور پر موجود رہی، گو اس کی نوعیت اور درجہ ہر دور میں بدلتا رہا۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں یہ تفاوت و عداوت شخصی درجہ پر تھی۔ شخصی تفاوت بعد کے دور میں سماجی اور قومی تفاوت سوشل اینڈ نیشنل کانفلکٹس میں بدلی، حتیٰ کہ دور حاضر میں اس نے تہذیبوں کے تصادم کی شکل اختیار کر لی، جو دراصل تہذیبوں کے اپنے فکر و عمل کی بقا کی جنگ ہے، جس میں انجام کار بہترین کو ہی بقا و دوام حاصل ہوگا اور اس معیار پر پورا نہ اترنے والا نظام فکر یا تہذیب صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ عصر حاضر میں اسلامی فکر و فلسفہ کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور انہیں نتیجہ خیز ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق علمی و فکری اور عملی رہنمائی فرمائی، جنہیں اختیار کرتے ہوئے ملت اسلامیہ عروج و بلندی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ ذیل میں آپ کے ان فلسفیانہ افکار و نظریات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو اس سلسلہ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ فلسفہ تصوف۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے احوال امت اور ان کے اعمال کو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کا بیڑا اٹھایا اور عملی صلاحیت اور روحانیت کے کلچر کو فروغ دیا جو اطاعت، عبادات، تقوی و طہارت اور صدق و اخلاص کے ساتھ مزین ہے۔ جس دور میں شیخ الاسلام نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اس وقت تصوف کی شخصیت ساز قدریں مجروح ہو چکی تھیں اور خانقاہوں میں زندہ تصوف کے بجائے جامد، رسمی اور غیر عملی تصوف رہ گیا تھا۔ آپ نے رسمی تصوف کی ان تمام خرابیوں کو ختم کیا جو کہ شرعی حرکات کی صورت میں در آئی تھیں اور اس حقیقی تصوف کی مٹتی ہوئی اقدار کا اثر نو احیا کیا جو سلوک و احسان کی صورت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری طلسماتی تصورات اور فرسودہ روایات کے قائل نہیں بلکہ عملی انسان ہیں۔ آپ کا فلسفہ تصوف اس فکر پر مبنی ہے کہ تصوف محض تخیلات کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کا تعلق سراسر عمل سے ہے اور تصوف کو عملی صورت میں ڈھالے بغیر انسان کبھی انسان مرتضی نہیں بن سکتا۔ گویا انسانیت کا بلند ترین مقام جو اسے مقام او ادنا اور قاب قوسین سے اخذ فیض کے قابل بنا سکتا ہے وہ صرف اور صرف ظاہر و باطن کی اصلاح، تقوی و طہارت اور اخلاص اور عملی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ اس دور میں ان تعلیمات کا نمونہ انہوں نے اپنے عمل و کردار کے ذریعے پیش کیا۔ انہوں نے تصوف میں رسوم و رواج پر مبنی توہمات کو ختم کیا اور صدر اول کی اقدار و تعلیمات کو اجاگر کیا اور تصوف و اقرار محض کے ساتھ ہی مخصوص نہیں رکھا بلکہ اس کی ترویج و اشاعت کے لیے تصوف پر قابل عمل لٹریچر بھی فراہم کیا جس میں تصوف کے ابتدائی سلاسل کے تاریخی ارتقاء، فلسفہ و حکمت اور اس کے دستور العمل کی وضاحت کر دی ہے۔ تصوف کے موضوع پر آپ کی 40 سے زائد تصانیف اور سینکڑوں دروس موجود ہیں۔ تصوف کے اجراء کے لیے عملی اقدامات: اجتماعی اعتکاف۔
ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تعلیمات سلوک و تصوف کا عملی اظہار کیا جاتا ہے اور ان 10 ایام کے لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے معتکفین و معتکفات کو مطالعہ تصوف کے ساتھ محافل ذکر و نعت، نماز تہجد و نوافل کی ادائیگی، علمی و فکری تعلیم و تربیت، مراقبے و مجاہدے، حلقات درود و فکر اور تزکیہ و تصفیہ قلوب و اذہان کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ ریاضت و مجاہدہ کی اس بٹی سے گزرنے والے افراد معاشرے کا مفید رکن اور باعمل مسلمان بن کر اسلام کی تعلیمات کی درست سطح پر ترویج و اشاعت کا فریضہ سر انجام دے سکیں اور تصوف کی بولی بصری تاریخ جو اوراق کی زینت بنی ہوئی ہے اسے عملی صورت میں پیش کر سکیں۔ گوشہ درود کا قیام۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ قلبی تعلق کو استوار کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تمام ممکنہ کاوشیں کیں اور اپنے خطابات اور کتابوں کے ذریعے امت مسلمہ کو محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا۔ آپ نے محبت و مودت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درس کو تحریری سطح تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ اسے عملی سانچے میں ڈھالنے اور تعلق غلامی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے اور بحال کرنے کے لیے 3 دسمبر 2005 کو ادارہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر گوشہ درود کا قیام عمل میں لائے، جہاں دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس گوشہ درود میں حاضر ہونے والے گوشہ نشینان کے لیے باقاعدہ علمی اور فکری بنیادوں پر تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔